الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. آج ہم نے سورۃ النازعات کی تفسیر سے آغاز کرنا ہے. سورۃ النازعات مکی سورت ہے اور 46 آیات پر مشتمل ہے، 2 رکوعات پر مشتمل ہے. اس سورت کا بھی وہی مضمون ہے جو گزشتہ سورت کا تھا، قیامت اور وہ قیامت کا امکان، وقوع قیامت وغیرہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سورت میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم والنازعات غرقا، اور قسم ہے سختی سے روح نکالنے والے فرشتوں کی. غرقا ڈوب کر، نازعات کسی چیز کو کھینچنا. تو جب انسان کھینچتا ہے، کھینچنے میں عموماً سختی ہوتی ہے، تو نزع کرنا، روح کو نکالنا انسان کے بدن سے، ہاں اس کو کہتے ہیں نزع الروح، روح کا بدن سے نکالنا. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان فرشتوں کی قسم کھائی ہے جو انسان کے بدن سے روح کو نکالتے ہیں، غرقہ انسان کے بدن میں ڈوب کر، غرق ہو کر. کیونکہ سختی سے جس کی روح نکالی جاتی ہے وہ کافر ہوتا ہے، منافق ہوتا ہے. تو کافر و منافق کی جو روح ہے وہ باہر نہیں نکلنا چاہ رہی ہوتی، تو فرشتے اس کے جسم میں ڈوبتے ہیں اور اس کے جسم میں جاتے ہیں اور اندر سے کھینچ کر اس روح کو سختی سے نکالتے ہیں. والنازعات غرقا. اور پھر فرمایا کہ والناشطات نشطا، قسم ہے آسانی سے روح نکالنے والے فرشتوں کی، نشطا خوب آسانی سے. اصل میں یہاں پر آسانی سے روح نکالنے والے فرشتوں کی قسم کھائی جا رہی ہے. یعنی کہ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ مومن کی روح نکالی جاتی ہے جیسے کہ مشکیزے کا سرا کھول دیا جائے تو مشکیزہ کھل جاتا ہے، اس طرح مومن کی روح آسانی سے نکالی جاتی ہے. تو فرشتے آسانی سے مومن کی روح نکالتے ہیں. یہ ان فرشتوں کی قسم ہے جو کہ اہل ایمان کی روح کو نکالتے ہیں. والسابحات سبحا، اور قسم ہے تیرنے والے فرشتوں کی، سبحا تیزی سے تیرنے والے، خوب تیزی سے تیرنے والے. یعنی کہ جب وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کی جو تطبیق ہے اس کو دینے کے لیے آ رہے ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوامر پورے کرنے کے لیے آ رہے ہوتے ہیں، تو وہ انتہائی تیزی سے تیرتے ہوئے آتے ہیں، اڑتے ہوئے آتے ہیں. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا، پس سبقت لے جانے والے، خوب دوڑ کر، خوب آگے بڑھ کر سبقت لے جانے والے. تو فرشتے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تکمیل میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں. فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا، پس تدبیر کرنے والے، امرا امر کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے طرف سے نازل ہونے والے ہر امر کی تدبیر کرنے والے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے ذمہ جو احکامات لگاتا ہے کہ فلاں جگہ بارش برسا دو، فلاں جگہ جو ہے وہ نباتات اگا دو، فلاں لوگوں کو موت دے دو، فلاں لوگوں کو فلاں جگہ زلزلہ لے آؤ، فلاں جگہ کوئی آسمانی بجلی گرا دو، اور فلاں لوگوں کے اوپر بارش برسا دو، وہاں پہ بادل لے جاؤ جہاں سے بارش برسے. یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات ہیں ان کی تنفیذ میں وہ ان کی تدبیر کر رہے ہوتے ہیں، یعنی ان کو مکمل کر رہے ہوتے ہیں. اس کے لیے ایک دوسرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے یعنی تیزی سے دوڑ رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں اور ان احکامات کو پورا کر رہے ہوتے ہیں. یوم ترجف الراجفہ. اچھا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 5 قسمیں کھائی ہیں، والنازعات غرقا، والناشطات نشطا، والسابحات سبحا. اور یہ 3 قسمیں ہیں. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 2 وصف فرشتوں کے مزید بیان کیے ہیں، فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا. یا اگر ہم ان کو بھی قسمیں بنا لیں کیونکہ ان کا عطف جو ہے وہ ما قبل پر ہی ہے، تو یہ 5 قسمیں بن جاتی ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 5 طرح کے فرشتوں کی قسمیں اٹھائی ہیں. فرشتوں کے 5 طرح کے امور
امور کو ذکر کرتے ہوئے. اب جواب قسم کیا ہے؟ جواب قسم یہاں پر محذوف ہے اور وہ ہے لَتُبْعَثُنَّ. اللہ تعالیٰ فرشتوں کی قسم اٹھا کر کہتا ہے البتہ ضرور تم اٹھائے جاؤ گے. لَتُبْعَثُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. تم قیامت کے دن ضرور اٹھائے جاؤ گے. اب آگے قیامت کے احوال کا تذکرہ ہے. قیامت کی احوال، قیامت کی ہولناکیوں کا تذکرہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یوم ترجف الراجفہ، یوم ترجف الراجفہ. اس سے پہلے اذکر محذوف نکال سکتے ہیں آپ، یعنی یاد کرو اے میرے بندو، یاد کرو یوم ترجف الراجفہ، اس دن جس دن کانپے گی کانپنے والی. ترجف الراجفہ، جس دن کانپے گی کانپنے والی. یہ کون سی چیز ہے؟ یہ زمین ہے، یعنی زمین پر خوب تیز زلزلہ آئے گا. اور یہ کب آئے گا؟ نفخہ اولا کے وقت. دیکھیں قیامت کے قائم ہونے کے دو نفخے ہیں. بعض اہل علم تین کہتے ہیں، ظاہر جو نصوص ہے وہ دو ہیں. دو نفخے ہیں، ایک نفخہ اولا ایک نفخہ ثانیہ ہے. نفخہ اولا وہ ہے کہ جب یہ زمین و آسمان کا نظام درہم برہم ہوئے گا. اور نفخہ ثانیہ تب جب نفخہ ثانیہ ہوگا تب لوگ اپنی قبروں سے دوبارہ جی اٹھیں گے، لوگ زندہ کر کے قبروں سے نکال لیے جائیں گے. تو نفخہ اولا کا یہ منظر جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ یاد کرو یوم ترجف الراجفہ، اس دن کو جس دن خوب کانپے گی کانپنے والی، یعنی زمین پر خوب تیز زلزلہ آئے گا. اس کے بعد کیا ہوگا؟ تتبعها، اس کے پیچھے آئے گی الرادفہ، پیچھے آنے والی. اب یہ نفخہ ثانیہ کا تذکرہ ہے. اس کے پیچھے آئے گی پیچھے آنے والی یعنی قیامت. اس کے پیچھے پیچھے آنے والی آئے گی یعنی قیامت آئے گی. لوگ دوبارہ اپنی قبروں سے اٹھا لیے جائیں گے میدان محشر میں. اب میدان محشر میں کیا ہوگا؟ قلوب یومئذ واجفہ، کئی دل، قلوب کئی دل، یومئذ اس دن واجفہ دھڑکتے ہوں گے، یعنی شدت خوف میں ہوں گے. واجفہ سے مراد ہے شدت الاضطراب، شدت الاضطراب میں ہوں گے، سخت بے چینی اور قلق کا شکار ہوں گے. ابصارها خاشعہ، ان کی آنکھیں. اب دیکھیں اصل میں تو ضمیر قلوب کی طرف لوٹ رہی ہے، یعنی ابصار القلوب خاشعہ. معنی تو یعنی مطلب تو یہ بنتا ہے، مقصود کیا ہے؟ ابصار اصحاب القلوب خاشعہ، ان دل والوں کی جو آنکھیں ہوں گی وہ جھکی ہوئی ہوں گی، یعنی ذلت کی وجہ سے. اور اللہ سبحانہ و تعالی اس کے بعد وہ شکوہ، وہ اعتراض ذکر کر رہے ہیں جو کفار مشرکین کیا کرتے تھے. یقولون، وہ کہتے تھے یعنی دنیا میں، اِنَّا، کیا، یقولون وہ کہتے تھے اِنَّا، کیا بلا شبہ ہم، لمردودون، البتہ لٹائے جائیں گے، فی الحافرہ، پہلی حالت میں. حافرہ کا معنی ہوتا ہے پہلی حالت. عربی زبان میں محاورہ استعمال کیا جاتا ہے کہ رجع فلان فی حافرتہ، فلاں آدمی اپنی پہلی حالت کی طرف لوٹ گیا. رجع فلان فی حافرتہ ای فی حالتہ الاولی، فلاں آدمی اپنی پہلی حالت کی طرف لوٹ گیا، اس کو حافرہ بولتے. تو حافرہ سے یہاں مراد ہے یعنی فی الحالت الاولی. وہ یقولون، وہ کہتے تھے، وہ دنیا میں کہتے تھے، اِنَّا، کیا بلا شبہ ہم، لمردودون، البتہ ضرور لٹائے جائیں گے، فی الحافرہ، اپنی پہلی حالت میں. ہاں، مرنے کے بعد یعنی دوبارہ زندہ کیے جائیں گے. اِذَا کُنَّا، کیا جب ہم ہوں گے، عِظَامًا نَخِرَةً، ہاں ہڈیاں، عِظَامًا ہڈیاں، نَخِرَةً بوسیدہ، یعنی بوسیدہ ہڈیاں جب ہم بن جائیں گے، بوسیدہ ہو جائیں گے، ہماری ہڈیاں بھی راکھ بن چکی ہوں گی، ان میں سے آوازیں آتی ہوں گی، کیا پھر ہم دوبارہ اپنی پہلی حالت کی طرف تب لٹائے جائیں گے؟ قالو، وہ کہتے ہیں، اور مشرکین خود اس کا جواب دیتے ہیں کہ تلک اذن کرۃ خاسرہ،
یہ اس وقت واپسی ہوگی خسارے والی. تل کا یہ جو واپسی ہوگی، اذن اس وقت کرتن یہ لوٹنا ہوگا، خاسرتن انتہائی خسارے والا، نقصان والا. تو یہ کافروں کو بھی تسلیم تھا کہ مشرکین بھی یہ مانتے تھے کہ اگر ہم اسی طرح کی زندگی گزار کر اس طرح دنیا سے چلے جائیں تو جب ہم واپس لوٹیں گے تو انتہائی نقصان والا لوٹنا ہوگا، پھر انتہائی برا انجام ہوگا ہمارا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر فرما رہا ہے کہ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، یہ جواب ہے. یہاں تک ان کا اعتراض تھا، اور فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ یہ جواب ہے. فَإِنَّمَا چنانچہ بلا شبہ، ہیا زجرۃ واحدہ وہ ایک ہی، ایک ہی ایک منٹ. کلاس میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نعم. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر یہ بات فرما رہا ہے کہ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، یہ کافروں کا جواب ہے کہ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ وہ قیامت نہیں ہے، یا یعنی قیامت، وہ جو قیامت کا برپا ہونا ہے وہ نہیں ہے، مگر زجرۃ واحدہ ایک خوفناک ڈانٹ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک خوفناک ڈانٹ ہے وہ. سبحان اللہ. فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، جب وہ قیامت قائم ہوگی تو کیا ہوگا؟ فَإِذَا تو یکا یک، ہم بِالسَّاهِرَةِ وہ لوگ ایک کھلے میدان میں ہوں گے. ساہرہ ایک کھلا میدان، اس میں وہ موجود ہوں گے. اور یہ جو اذا ہے نا، یہ اذا فجائیہ ہے، یعنی یکا یک اچانک. فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ وہ اچانک یکا یک ایک کھلے میدان میں ہوں گے. اس سے مراد میدان محشر ہے. اب اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے دنیاوی تخویف ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں سے حل اتا کا حدیث موسیٰ، یہ دنیاوی تخویف اللہ تعالیٰ جو دنیا میں اپنے عذاب سے ڈرا رہا ہے فرعون کا نمونہ پیش کر کے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان کر رہے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے حل اتا کا. اب یہاں پر حل کا معنی آپ کریں گے یقیناً، کیا نہیں کریں گے؟ حل یقیناً، اتا کا آپ کے پاس آ چکی ہے، حدیث موسیٰ موسیٰ کی بات، موسیٰ کا واقعہ. اذ ناداہ ربہ بالواد المقدس طویٰ، جب پکارا، اذ ناداہ جب پکارا اس کو یعنی موسیٰ کو، ربہ اس کے رب نے، بالواد المقدس طویٰ وادی مقدس طویٰ میں، وادی مقدس طویٰ میں. اور کیا کہا؟ ان کو نبوت سے نوازا اور ان کو کہا، اپنا رسول بنایا، اور کہا کہ اذهب، یہ موسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہے. اور وہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ندا دی، موسیٰ علیہ السلام کو پکارا، یہ اس کی تفسیر ہے. اذهب آپ جائیے، الى فرعون فرعون کی جانب، انہو طغا بلا شبہ اس نے سرکشی کی ہے، وہ حدوں کو پار کر چکا ہے. فقل اب مقصد بعثت کا بیان ہے، فقل سے مقصد بعثت کا بیان ہے. پس آپ ان سے کہیے، فرعون سے کہیے، حل لک الی ان تزکا، کیا تجھے رغبت ہے؟ حل لک یعنی یہ اسلوب ہے کہ پوچھنے کے لیے کہ کیا آپ کو اس چیز میں رغبت ہے. حل لک کیا آپ کو اس چیز میں رغبت ہے؟ الی ان تزکا اس کی کہ آپ پاکی اختیار کریں، آپ پاک ہو جائیں ان عیوب سے، ان برائیوں سے جن میں آپ مبتلا ہیں. وَأَهْدِيَكَ اور میں تیری رہنمائی کروں، اِلَىٰ رَبِّكَ تیرے رب کی طرف، فَتَخْشَىٰ تو ڈر جائے، تو تجھ میں رب کی خشیت پیدا ہو جائے.
تو یہ دعوت کا مقصد ہے، تزکیہ اور خشیت۔ یہ انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا مقصد کیا ہے کہ جن کی طرف انبیاء علیہ السلام مبعوث ہوئے ہیں ان لوگوں کا تزکیہ نفس ہو جائے، ان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خشیت پیدا ہو جائے۔ اب اس مقصد کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى، پس موسیٰ علیہ السلام نے اسے دکھائی، یعنی فرعون کو دکھائی، الآیت الکبریٰ، بہت بڑی نشانی۔ موسیٰ علیہ السلام کو جو نشانیاں دی گئی تھیں وہ اس نے فرعون کو دکھائیں۔ فَكَذَّبَ وَعَصَى، تو اس نے جھٹلایا، وَعَصَى اور نافرمانی کی، ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَى، ثُمَّ أَدْبَرَ پھر اس نے پیٹ پھیری، ادبرا دبر موسیٰ علیہ السلام کی طرف کر دی، ادبرا پیٹ پھیری، یسعى اس حال میں کہ وہ فساد کی کوشش کر رہا تھا، یا یسعى کا معنی آپ اس طرح بھی لے سکتے ہیں کہ وہ سعی کر رہا تھا، وہ بھاگا، ہاں، اور بھاگ کے اس نے اپنے لاؤ لشکر کو جمع کیا۔ فحشر پھر اس نے سب کو جمع کیا، اپنے سارے نمائندگان کو جمع کر لیا، مشیران کو جمع کر لیا۔ فنادا اور آواز دی، آواز لگائی، ندا لگائی۔ کیا سرکشی پر مبنی ندا لگائی؟ اس کے اللہ تعالیٰ نے وضاحت کی ہے، فرمایا فقال اس نے کہا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں سب سے بڑا۔ سبحان اللہ۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا انجام ذکر کیا، کیا انجام ہے؟ فَأَخَذَهُ اللَّهُ پس پکڑ لیا اللہ تعالیٰ نے اسے، نَكَالَ الْآخِرَةَ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى آخرت کے عذاب میں اور دنیا کے عذاب میں۔ نَكَالَ الْآخِرَةَ آخرت کا عذاب، نَكَالَ الْآخِرَةَ آخرت کا عذاب یعنی جہنم، وَالْأُولَى اور دنیا کا عذاب۔ دنیا کا عذاب کیا اس پر آیا؟ غرق، پانی میں غرق ہو جانا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے اِنَّ فِي ذَلِكَ بلا شبہ اس واقعے میں لَعِبْرَةً البتہ بڑی عبرت ہے، لِمَن يَخْشَىٰ اس شخص کے لیے جو ڈرتا ہے۔ یہ جو واقعات ہیں قرآنی واقعات، ان سے عبرت ہر کوئی حاصل نہیں کرتا، عبرت تو ان میں سب کے لیے ہے، لیکن عبرت حاصل وہ لوگ کرتے ہیں کہ جن کے دلوں میں خشیت ہے، جن کے دلوں میں خشیت ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی آگے فرماتا ہے اور قیامت کے امکان کے دلائل اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے رہا ہے کہ قیامت کو لانا میرے لیے ممکن ہے، مجھ سے میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، کیا تم سخت تر ہو دوبارہ تخلیق میں؟ یہاں پہ خلقن سے مراد ہے دوبارہ تخلیق، کیا تمہاری دوبارہ تخلیق زیادہ مشکل ہے؟ ام السماء یا یہ جو آسمان میں نے بنایا ہے، یا آسمان بناہا جسے میں نے بنایا ہے، یعنی کیا آسمان کی تخلیق زیادہ مشکل تھی کہ تمہیں دوبارہ پیدا کرنا دوبارہ مشکل ہے؟ بناہا وہ آسمان جسے اس نے یعنی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ رفع سمکہا اس نے بلند کی، سمکہا اس آسمان کی چھت، فسواہا پھر ٹھیک ٹھاک کر دیا اسے، یعنی آسمان میں کوئی شگاف نہیں ہے، کوئی دراڑ نہیں ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو انتہائی مضبوط بنایا۔ پھر اس آسمان میں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت کے کیا کیا نمونے ہیں دیکھیے، وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا اور اس نے تاریک کیا اس کی رات کو، وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا اور ظاہر کر دیا، روشن کر دیا، ضحاها اس کا دن، یعنی یہی آسمان ہے، اس میں کبھی تاریکی چھا رہی ہے، کبھی روشنی آ رہی ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، زمین کی تخلیق تو آسمان کی تخلیق سے پہلے ہوئی ہے، لیکن یہاں پر زمین کے بچھائے جانے کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالْأَرْضَ اور زمین بَعْدَ ذَلِكَ اس آسمان کے بعد دَحَاهَا اس اللہ نے اس کو بچھایا، اس کو ہموار بنایا، اس کو رہنے کے قابل بنایا۔ اور دہاہا کی تفسیر آگے خود فرما دی، کیسے اس کو ہموار کیا، رہنے کے قابل کیسے بنایا؟ فرمایا اخرج منہا ماءہا اس نے نکالا اس میں سے اس کا پانی، اس میں چشمے بہا دیے، نہریں بہا دی، سمندر رکھ دیے، ومرعاہا اور اس کا چارہ، اس میں کہیں پر جنگل ہیں، کہیں پر کھیتیاں ہیں، کہیں پر
سبزہ ہے وہ زمین کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے رکھ دیا، یوں اللہ سبحانہ وتعالی نے اس زمین کو انسان کے لیے رہائش گاہ بنا دیا۔ پھر آگے اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے کہ اب یہ زمین ہلے نہ، اس میں حرکت نہ پیدا ہو، اس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا کیا؟ والجبال ارساہا، اور پہاڑ ارساہا اس نے ان کو گاڑ دیا۔ زمین میں پہاڑوں کو آپ سورہ نبا میں پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو اوتاد بنایا ہے، زمین میں میخوں کی طرح کھونپ دیا ہے، زمین میں پہاڑوں کو گاڑا ہوا ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے متاع لکم، یہاں پہ فعل ذالک محذوف ہے، فعل ذالک محذوف ہے، یہاں پر نکالیں گے کہ اس اللہ تعالیٰ نے یہ سارے کام کیوں کیے؟ متاع لکم، تمہارے فائدے کے لیے ہے انسانوں، وَلِأَنْعَامِكُمْ، اور تمہارے چوپایوں کے فائدے کے لیے، ان کے رزق و روزی کے لیے۔ پھر آگے اب یہاں تک امکان قیامت کا بیان تھا کہ وہ اللہ جو اتنا مضبوط آسمان، زمین، پہاڑ، یہ سارا نظام جاری کر سکتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ، اس کے لیے کچھ ممکن نہیں ہے کہ وہ تمہیں دوبارہ پیدا کر سکے۔ اس کو تمہارا پیدا کرنا، جو یہ مشرکین اعتراض کرتے ہیں، یقولون انا لمردودون فی الحافرہ اذا کنا عظاما نخرہ، ہاں کیا ہم دوبارہ پرانی حالت کی طرف لوٹائے جائیں گے جب ہم جو ہے وہ سیدھا ہڈیاں بن جائیں گے؟ یہ اعتراض ان کا باطل ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو پہلی دفعہ پیدا کر سکتا ہے وہ دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے، جو اتنی مضبوط بڑی بڑی اشیاء وہ پیدا کر سکتا ہے، زمین و آسمان کا پورا نظام جاری کر سکتا ہے، وہ تمہیں دوبارہ بھی تخلیق کر سکتا ہے، اس کے لیے تو کچھ مشکل نہیں ہے۔ امکان قیامت آ گیا۔ اب امکان قیامت کے بعد قرآن کریم کا اسلوب کیا ہے؟ وقوع قیامت کا تذکرہ ہوتا ہے، اور یہ آخری صورتوں میں آپ کو مل رہا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، اب وقوع قیامت کا تذکرہ ہے، اور یہ نفخہ ثانیہ کے موقع کی باتیں ہیں۔ فَإِذَا، پس جب آئے گی، الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، الطَّامَّہ بہت بڑا حادثہ، الطامہ حادثہ، الکبرا بہت بڑا یا بہت بڑی آفت، ہاں جب غالب آ جانے والا معاملہ آ جائے گا، وہ قیامت جس کی ہولناکی بہت غالب صورت میں آئے گی، بہت بڑی صورت میں آئے گی، جب وہ آفت آئے گی تو اس دن کیا ہوگا؟ یوم یتذکر الانسان ما سعی، اس دن انسان یاد کرے گا جو اس نے کوشش کی، جو دنیا میں کوشش کرتا رہا وہ اس وقت یاد آ جائے گی۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى، اور واضح ہو جائے گی، ظاہر ہو جائے گی جہنم، دوزخ، لِمَنْ يَرَى، ہر اس شخص کے لیے جو دیکھتا ہے، یعنی ہر آدمی کے لیے، ہر شخص کے لیے جہنم ظاہر ہو جائے گی، ہر شخص کو نظر آئے گی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ مجرمین کا انجام بیان کر رہا ہے کہ فَأَمَّا مَنْ طَغَى، تو چنانچہ جس نے سرکشی کی، اللہ تعالیٰ کی حدود سے تجاوز کیا، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دی، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، تو بلا شبہ جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ اس کے بعد متقین کا انجام ہے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور ہرچے رہے وہ لوگ کہ جو ڈرے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے، مقام ربی، اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور انہوں نے روک رکھا اپنے آپ کو خواہشات نفسانیہ کی پیروی سے، خواہشات نفسانیہ سے روک رکھا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو جنت ہی ان کا ٹھکانہ ہے، تو بلا شبہ جنت ہی ان کا ٹھکانہ ہے۔ اب دیکھیں جو جہنمی لوگ ہیں ان کے اوصاف بھی ذکر فرما دیے کہ ان میں طغیانی ہوتی ہے، دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں، اللہ کے حدود سے سرکشی کرتے ہیں اور دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہے۔ جو بندہ دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتا ہوگا، لازماً وہ شریعت سے بغاوت کرے گا، دین کی مخالفت کرے گا، اور اعمال میں سستی دکھائے گا، یا اعمال کرے گا ہی نہیں بلکہ بد اعمالیوں میں مبتلا ہو جائے گا۔ اور وہ آدمی جو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہوگا، وہ ہمیشہ شریعت کی مخالفت، جو ایسی خواہشات ہیں اس کی جو دین کی مخالف ہیں، ان کی وہ مخالفت ہی کرے گا۔ جو خواہشات دین کی مخالف ہیں، ایسا آدمی ان خواہشات کا مخالف بن جائے گا اور اپنی خواہشات کو روکے گا۔ تو یہ دو طرح کے لوگ ہیں، دو طرح کا ان کا طرز عمل ہے، اور دو طرح کا ان کا انجام ہے، نیک لوگوں کا اچھا انجام اور برے لوگوں کا برا انجام۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یسألونک، یہ لوگ سوال کرتے ہیں، عنادن، کافر آ کر پوچھتے تھے،
قیامت کے متعلق، عن الساعتی قیامت کے متعلق، ایان مرساہا کب ہے اس کا واقع ہونا، کب قیامت آئے گی، کب قیامت اپنے ڈیرے ڈالے گی، فیما انت من ذکراہا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کس چیز میں ہے آپ اس کے ذکر سے، آپ کو کیا پتا ہے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہ قیامت کب آئے گی، اس کا علم تو میں نے کسی کو نہیں دیا، الی ربی کا منتہا، آپ کے رب کی طرف ہی ہے اس کی انتہا، یعنی اس کا علم آپ کا رب ہی جانتا ہے کہ وہ کب آئے گی، انما انت منذر من یخشاہا، بلا شبہ آپ تو ڈرانے والے ہیں ہر اس شخص کو جو ڈرتا ہے اس سے، یعنی جو قیامت کے قائم ہونے سے ڈرتا ہے، ساعہ کے آنے سے ڈرتا ہے، اس کو آپ ڈرانے والے ہیں، آپ تو نذیر ہیں، کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا۔ اب یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس سورت کی آخری آیت میں قیامت کی شدت کو ذکر کر دیا ہے، اس کی شدت کو ذکر فرما دیا، فرمایا کأنہم گویا کہ وہ کافر، ہاں اب یوم یرونہا کا ترجمہ آپ بے شک پہلے کر لیں، یعنی یوم یرونہا یہ درمیان میں آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک ایک اور بات ہے جو کہی جا رہی ہے، پورا جملہ اس طرح ہے، یعنی کأنہم لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، تو ہم یوں کرتے ہیں یوم یرونہا کا ترجمہ پہلے کرتے ہیں پھر اس کا پورا ترجمہ کرتے ہیں، اب آپ دیکھیے آپ کو سمجھ میں آئے گا، یوم یرونہا جس دن وہ اس قیامت کو دیکھیں گے، ہاں کأنہم تو اس دن وہ سمجھیں گے کہ کأنہم گویا کہ وہ لم یلبثوا نہیں ٹھہرے دنیا میں، لم یلبثوا فی الدنیا وہ نہیں ٹھہرے دنیا میں، الا عشیۃً مگر ایک شام، او ضحاہا یا اس کی صبح، او ضحاہا یا اس کی صبح، یعنی دن کا شام کا وقت یا صبح کا وقت، بس اتنی قلیل مدت وہ دنیا میں ٹھہرے، یہ وہ گمان کریں گے، یعنی آیت کا مفہوم کیا ہے کہ جب مجرمین اہل ایمان پر تو قیامت کا دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہلکا فرما دے گا، لیکن جب مجرمین قیامت کا دن دیکھیں گے تو قیامت کے دن کو وہ یہ گمان کریں گے، وہاں پر اس کا اتنی شدت ہوگی، اتنا لمبا وہ دن ہوگا کہ وہ گمان کریں گے کہ دنیا کے اندر جو دنیا میں انہوں نے پوری زندگی گزاری ہے، کسی نے 80 سال، کسی نے 70 سال، کسی نے 100 سال، دنیا میں ایک پوری زندگی گزار کر گئے ہیں، وہ زندگی اس کے بارے میں تصور کریں گے کہ ہم شاید ایک شام یا ایک صبح ہم نے دنیا میں گزاری، تو یہ دنیا کی زندگی کی حقیقت ہے۔ اس کے بعد سورہ عبس ہے، وہ بھی پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ سورہ عبس یہ مکی صورت ہے اور اس کا ایک رکوع ہے اور اس میں 42 آیات ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، اس کا ایک شان نزول بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے کچھ سرداروں کو تبلیغ کر رہے تھے، دین بتا رہے تھے، تو عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، وہ نابینا صحابی تھے اور کچھ پوچھنا چاہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے چہرے پر بشری تقاضے کی وجہ سے کہ آپ تبلیغ کر رہے ہیں اور مشرکین مکہ کے سردار موجود ہیں، آپ کے چہرے پر کچھ شکن آئے اور آپ نے منہ پھیر لیا، آپ نے ان کی بات کا جواب نہیں دیا اور مشرکین مکہ کو آپ تبلیغ میں مصروف رہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑے پیار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہات فرمائی ہیں کہ یہ رویہ مناسب نہیں ہے، اور وہ آپ اس قرآن مجید کے اندر، آپ اس صورت کے اندر آپ پڑھ لیں انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے عبسا ماتھے پر شکن ڈالے، عبسا اس نے ماتھے پر شکن ڈالے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وتولا اور منہ پھیر لیا، ان جاءہ الاعمى اس وجہ سے کہ آیا اس کے پاس ایک نابینا، ان جاءہ الاعمى اس وجہ سے کہ آیا اس کے پاس نابینا، یہ اسلوب محبت ہے، اللہ تعالیٰ بڑے محبت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کر رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نہ یہ ڈانٹ ہے نہ یہ عتاب ہے، یہ کچھ نہیں ہے، بلکہ یہ پیارے ایک محبت بھرے اسلوب میں خطاب انسیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک تنبیہ فرما رہا ہے کہ حبیب ایسا کرنا مناسب نہیں، عبس و تولا ماتھے پر اس نے شکن ڈالے، چین بجبیں ہوئے، ماتھے پر شکن آئے، وتولا اور منہ پھیر لیا،
ان جاءہ الاعمی، اس وجہ سے کہ آ گیا اس کے پاس ایک نابینا، ایک اندھا شخص۔ اب اللہ سبحانہ وتعالی یہاں پر مقتضیات توجہ بیان فرما رہے ہیں کہ آپ کو تو اس نابینا سرداروں کو چھوڑ دینا چاہیے تھا، اس نابینا شخص کو وقت دینا چاہیے تھا، اس کی بات کو حل کرنا چاہیے تھا۔ اس لیے یہاں سے اس بات کا بھی رد ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں دعوت و تبلیغ کے اندر یہ ایک ضابطہ لوگوں نے بنا دیا ہوا ہے کہ ہم نے دعوت جو ہے وہ ایک خاص کلاس کو دینی ہے، ایک خاص طرح کے لوگوں کو دعوت دینی ہے۔ اسلام میں ایسا کوئی نہیں ہے، اسلام میں یہ معیارات نہیں ہے کہ ہم نے اوپر والے طبقے کو دعوت دینی ہے اور نچلے والے طبقوں کو بعد میں دینی ہے، وہ لوگ زیادہ ان کے وہ زیادہ مؤثر ہیں تو ان کو میں زیادہ وقت دینا چاہیے۔ ہاں انسان کو رغبت ہوتی ہے کہ ایسے لوگ اسلام کی طرف آئیں، دین کی طرف آئیں کہ جن کی آواز کی وجہ سے ایک اثر پیدا ہو، ایک تبدیلی آئے معاشرے کے اندر۔ یہ ایک اچھی بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں بھی خواہش ہوتی تھی، لیکن اس کی وجہ سے ہم عام سادہ لوگ مسلمانوں کو، خصوصاً وہ جو دین کی تڑپ رکھتے ہیں، دینی مسائل پوچھنا چاہتے ہیں، ان کو اگنور نہیں کر سکتے، ان سے اعراض نہیں کر سکتے، ان سے منہ نہیں پھیر سکتے۔ تو فرمایا کہ انجا علامہ، اب دیکھو پہلی وجہ تو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ وہ اس شخص کو توجہ اس لیے بھی دینی چاہیے تھی کہ وہ اعمیٰ ہے، وہ نابینا ہے۔ نابینا آدمی کو توجہ دی جانی چاہیے، اس سے اعراض نہیں کیا جانا چاہیے۔ پھر فرمایا دوسری وجہ یہ ہے کہ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّىٰ، آپ کو کیا پتا لَعَلَّهُ يَزَّكَّىٰ، شاید کہ وہ پاک ہو جاتا، وہ بہت زیادہ کامل درجے میں تزکیہ حاصل کرتا۔ او يَذَّكَّرُ فَتَنفَعُ الذِّكْرَىٰ، یا وہ نصیحت سنتا۔ يَذَّكَّرُ، یہاں پہ يَذَّكَّرُ سے مراد ہے نصیحت کا سننا، ہاں غور و فکر کرنا نصیحت میں۔ فَتَنفَعُ، تو اس کو وہ نصیحت فائدہ، فَتَنفَعُ الذِّكْرَىٰ، تو اس کو نصیحت فائدہ دیتی، وہ اس سے فائدہ اٹھاتا۔ یہ تیسری وجہ ہوگی۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اما من استغنا، ہر چرا وہ شخص جس نے استغنا اختیار کیا ہے، یعنی اس کو تو چوتھی وجہ یہ ہے کہ آپ کو ان کو ٹائم نہیں دینا چاہیے تھا، زیادہ مشرکین مکہ کو ان کو چھوڑ کر ان کی بات سننی چاہیے تھی، اس لیے کہ استغنا، وہ تو بے پرواہی اختیار کرتے ہیں۔ اما من استغنا، ہرچے رہے وہ لوگ جو دین سے بے پرواہی اختیار کرتا ہے، وہ آدمی رہا جو دین سے بے پرواہی اختیار کرتا ہے۔ فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّىٰ، تو آپ اس کے درپے ہو رہے ہیں، یعنی آپ اس کو توجہ دیے جا رہے ہیں۔ وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّىٰ، پانچویں وجہ یہ ہے وَمَا عَلَيْكَ، حالانکہ، واو حالیہ ہے، حالانکہ ما علیکہ، آپ پر کوئی لازم نہیں ہے، اللہ یزکا، یہ کہ وہ نہ وہ پاک ہو، ہاں کہ وہ تزکیہ حاصل کرے، آپ پر یہ لازم نہیں ہے کہ آپ اس کو مجبور کریں کہ وہ تزکیہ حاصل کرے۔ یا یوں کہہ لیں وما علیکہ، صحیح مجھ سے تھوڑا سا ترجمہ کرنے میں خطا ہو گئی ہے، یہ میں دوبارہ کرتا ہوں۔ وما علیکہ، حالانکہ آپ کے اوپر کوئی الزام نہیں ہے، لازم نہیں، آپ کے اوپر کوئی الزام نہیں، یعنی آپ کے اوپر کوئی عیب نہیں آتا کہ اللہ یزکا، کہ وہ تزکیہ نفس نہ کرے، وہ پاکی حاصل نہ کرے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ آپ کو جو نابینا صحابی آئے تھے ان کو وقت دینا چاہیے تھا، کیوں؟ کیونکہ وہ تو سیکھنے آئے تھے دین، اور یہ جو شخص کافروں کا سردار آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ان کو جو آپ نصیحت کر رہے تھے، ان کو آپ چھوڑ سکتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کے اوپر اس بات کی کوئی ملامت نہیں ہے کہ ان لوگوں نے اپنا آپ کا تزکیہ نہیں کیا، ان کو خود آ کے دین سیکھنا چاہیے اور اپنا تزکیہ کرنا چاہیے۔ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ، اب پانچویں چھٹی وجہ یہ ہے کہ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ، رہا وہ شخص جو آپ کے پاس آیا دوڑتا ہوا، وَهُوَ يَخْشَىٰ، وہ خود دوڑ کر آ رہا ہے۔ وَهُوَ يَخْشَىٰ، ساتویں وجہ یہ ہے کہ وَهُوَ يَخْشَىٰ، اس کے اندر خشیت بھی ہے، اس حال میں کہ وہ ڈرتا ہے۔ فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ، تو آپ اس سے تغافل برتتے ہیں، آپ اس سے غفلت برتتے ہیں۔ کلا، ہرگز نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اب یہاں سے اس کے بعد کلا کے بعد سے قرآن کریم کی طرف اللہ تعالیٰ ترغیب دے رہا ہے، انہا تذکرہ، بلا شبہ یہ نصیحت ہے۔ فمن شاء ذکرہ، چنانچہ جو چاہے وہ اس سے نصیحت پکڑ لے، نصیحت حاصل کر لے۔ فی صحف مکرمہ،
اب یہ قرآن کریم کے فضائل کا بیان ہے. فی صحف، وہ ایسے صحیفوں میں موجود ہے، مکرمہ جو انتہائی ہاں اکرام والے، انتہائی عزت والے ہیں، قابل احترام صحیفوں میں قرآن مجید موجود ہے. اور یہ کون سے صحیفے ہیں؟ جو لوح محفوظ میں ہیں، جن میں قرآن کریم مکتوب ہے. مرفوعۃ، جو بلند مرتبہ، ہاں، مطہرۃ، پاکیزہ ہیں. وہ صحیفے کیا ہیں؟ مرفوعہ، بلند مرتبہ ہے، رفیع الشان ہے، رفیع القدر ہے. ویسے ایک تو ہے بھی لوح محفوظ میں بہت اونچے ہیں، دوسرا قدر کے اعتبار سے بھی، منزلت اور مقام کے اعتبار سے بھی بہت بلند ہے. مرفوعۃ مطہرہ، اور وہ مطہر ہیں، پاکیزہ ہیں، مطہر ہیں، پاکیزہ ہیں. فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ. بِأَيْدِي سَفَرَةٍ، پھر وہ فرشتوں کے ہاتھوں میں ہیں. بِأَيْدِي، وہ ایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہے، کرام بررہ، جو کہ معزز ہیں، نیکوکار ہیں. سبحان اللہ. یعنی ایسے فرشتوں کے ہاتھوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صحیفے دیے ہوئے ہیں جو انتہائی معزز ہیں اور نیکوکار ہیں. یہاں تک قرآن کریم کے فضائل ہیں. کتنے فضائل ہیں؟ 6 فضائل ہیں. پہلی بات، فی صحف، قرآن صحیفوں میں ہے. مکرمہ، نمبر 2، وہ صحیفے بڑے عزت و شان والے ہیں. نمبر 3، مرفوعات، وہ صحیفے بڑے بلند ہیں. مطہرات، وہ صحیفے انتہائی پاکیزہ ہیں. لا یمسہ الا المطہرون، پاکیزہ لوگ یعنی فرشتے ہی انہیں چھو سکتے ہیں. بِأَيْدِي، نمبر 5، بِأَيْدِي سَفَرَةٍ، معزز فرشتوں کے ہاتھوں میں ہے، ایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہے، یعنی وہ فرشتے ہیں. اور نمبر 6، کرام بررات، ہاں، کرام بررات. بلکہ آپ یوں بنائیں، بِأَيْدِي سَفَرَةٍ کرام نمبر 5، پانچویں فضیلت بنے گی، یعنی ایسے معزز فرشتوں کے ہاتھوں میں ہے، بررات، جو کہ نیکوکار ہیں. تو پانچویں وجہ بنے گی کہ فرشتوں کے ہاتھوں میں ہے جو انتہائی معزز ہیں. اور چھٹی فضیلت کیا بنی؟ بررات، جو فرشتے انتہائی نیکوکار ہیں. تو یہ قرآن کریم کی 6 فضائل یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تذکرہ کیے ہیں، اور اس طرح ہمیں قرآن کریم کی طرف ترغیب دلائی ہے. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے، قتل الانسان، یہ مشرکین کو زجر ہے، ڈانٹ ہے. قتل الانسان، ہلاک کیا جائے انسان، مارا جائے انسان. الانسان سے مراد یہاں پر کافر انسان، مارا جائے کافر انسان، پھٹکار ہو کافر انسان پر. ما اکفرا، کس قدر وہ ناشکرا ہے، کس قدر وہ کفران نعمت کرنے والا ہے. اب مقتضیات شکر کا بیان ہے، وہ ان تقاضوں، ان وجوہات کا بیان ہے کہ جن کی بنیاد پر شکر جو ہے وہ لازم ہے. من ای شیء خلقہ، کس چیز سے اسے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اس نے یعنی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. پھر تخلیق کی کیفیت کا تذکرہ ہے. من نطفۃ، ایک نطفے سے، خلقہ، اس نے اس انسان کو پیدا کیا. فقدرہ، پھر اس نے اس کا اندازہ لگایا، یعنی اس انسان کی جو جسم ہے اس کو درست کر دیا، اس کے اعضاء کو ایک مناسب انداز میں پیدا کیا. ثم السبیل یسرہ، تخلیق کے بعد پھر اگلی نعمت کیا ہوئی کہ ثم السبیل یسرہ، پھر راستہ آسان کر دیا اس کا. یعنی انسان جو ہے وہ اپنے ماں کے رحم سے نکلا، اس کا خروج ہوا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نکلنا آسان کر دیا. اگر اللہ تعالیٰ انسان کو نہ نکالتا تو یہ ماں کا رحم ہی اس کی قبر بن جاتی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو نکلنا اس کے لیے آسان کر دیا. ثم اماتہ، پھر یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہمیشہ ہمیش کے لیے زندہ نہیں رکھا، بلکہ یہ اس کو دارالامتحان بنایا. ایک وقت کے بعد انسان کو موت آ جاتی ہے، اس میں انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے موت بھی. ثم اماتہ، پھر اس نے اس کو موت دی. پھر موت دے کر ایسے نہیں چھوڑ دیا کہ اس کو جانور درندے کھاتے رہیں. فاقبرہ، پھر اس کو قبر دی. یہ بھی انسان کا ایک اعزاز ہے، اس کا اکرام ہے کہ اس کو قبر دی گئی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب وہ چاہے گا اسے دوبارہ زندہ کر دے گا. یہ ساری وجوہات
تقاضا کرتی ہیں کہ انسان اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اپنی تخلیق میں غور کرے، دیکھے کہ کن مراحل سے گزار کر اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا اور اس پر کتنے انعامات کیے، اور دنیا میں محدود وقت کے لیے، پھر اس کے بعد موت ہے، موت کے بعد قبر ہے، پھر قبر کے بعد حشر ہے، میدان محشر میں اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے گا۔ تو یہ ساری وجوہات ہیں جو لازم کرتی ہیں کہ انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اس کا شکر گزار بندہ بن کر رہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کلا، ہرگز نہیں، یعنی انسان کو قیامت کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ لما یقضی ما امرا، یہ زجر ہے، ڈانٹ ہے مشرکین کو کہ حالانکہ ابھی تک نہیں اس نے پورا کیا اس حکم کو جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا۔ ما امرا، وہ حکم جو اللہ تعالیٰ نے دیا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ابھی تک انسان نے پورا نہیں کیا، ہاں، تو انسان کیسے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری پر جری ہوتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناشکری کرتا ہے۔ حالانکہ اس سے تو اس میں حیا آنی چاہیے تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اتنے انعامات کیے اور میں نے ابھی تک اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا نہیں کیا۔ پھر اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے بعد امکان قیامت کی دوبارہ وہی بات آ گئی جو سورہ نازعات میں، سورہ نبا میں آپ نے پڑھی ہے کہ اللہ تعالیٰ امکان قیامت کے دلائل پیش کرتا ہے کہ قیامت کو لانا ممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور یہ سارے عقلی دلائل ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، پس چاہیے کہ انسان دیکھے اِلَىٰ طَعَامِهِ، اپنے کھانے کی طرف دیکھے، انسان اپنے کھانے کی طرف۔ اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، بلا شبہ ہم نے، صببنا ہم نے برسایا، الماء پانی یعنی بارش کا، صبا خوب برسانا۔ اب یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کھانے کا پورا پروسیس بتا رہے کہ کھانا ہمارے سامنے جو موجود ہے کیسے آیا، آسمان سے پانی برسا۔ ثم شققنا الارض شقا، پھر ہم نے پھاڑا زمین کو اچھی طرح پھاڑنا، ہاں، زمین چیری اللہ تعالیٰ نے۔ فانبتنا فیہا حبا، پھر ہم نے اس سے اگایا، پھر ہم نے اگایا فیہا اس میں، حبا اناج، غلہ جات، وعنبا اور انگور، وقضبا اور سبزیاں ترکاریاں، وزیتونا اور زیتون، ونخلا اور کھجور، وحدائق اور باغات، غلبا گھنے گنجان، وفاکہتا اور پھل میوے، وابا، ابا سے مراد ہے چارہ، جانوروں کا کھانا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں بنائی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے متاعن، اس سے پہلے فعل ذالک محذوف ہے، ہم نے ایسا کیا، ہاں، متاعا لکم، تمہارے فائدے کے لیے، ولانعامکم اور تمہارے چپایوں کے فائدے کے لیے۔ سبحان اللہ، جس اللہ تعالیٰ نے سارا کھانے پینے کا نظام بنایا، جو سارا کھانا ہمارے سامنے موجود ہے، یہ انہی مراحل سے گزر کر آیا، آسمان سے بارش برسی ہے، زمین پھٹی ہے، زمین کو کوئی پھاڑ نہیں سکتا، زمین پھٹی ہے اور زمین کے اندر سے اناج اور غلہ جات ہمارے لیے اگے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اگایا ہے اور یہ ساری ضروریات ہماری پوری کی ہیں۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو پورا نظام بنایا، پھر یہ جو ایک روٹی جو ہمارے سامنے پک کر آتی ہے وہ اس پورے مرحلے سے گزر کر آتی ہے، تو انسان کو اپنے کھانے میں دیکھنا چاہیے، اس میں عبرت کے بہت بڑی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نشانی ہے جس سے انسان کو عبرت حاصل ہوتی ہے، انسان شکر کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت پر یہ دلیل ہے۔ تو جو اللہ یہ پورا نظام بنانے پر قادر ہے، کیا وہ انسان کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ بلا شبہ کر سکتا۔ وہ قیامت برپا نہیں کر سکتا؟ بلا شبہ کر سکتا ہے۔ پھر اب امکان قیامت کے دلائل مکمل ہو گئے، تو اس کے بعد وقوع قیامت کا تذکرہ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے فَإِذَا، پس جب، جاءت آئے گی، الصاخہ کان بہرا کر دینے والی سخت آواز، الصاخہ انتہائی سخت چیخ، کہ جب انسانوں کے کانوں سے وہ ٹکرائے گی، کان بہرے ہو جائیں گے، لوگ بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے۔ یہ نفخہ اولا کا تذکرہ ہے۔ پھر قیامت کی جو ہولناکیاں ہوں گی اس وقت، نفخہ اولا کے بعد جو منظر ہوگا وہ کیا ہوگا، اور اس کو آپ نفخہ ثانیہ کے بعد کا منظر بھی، یعنی میدان محشر کا منظر بھی بنا سکتے ہیں کہ یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن انسان بھاگے گا، آدمی بھاگے گا، من اخیہ اپنے بھائی سے، وامہ اور اپنی ماں سے، وابیہ اور اپنے باپ سے، وصاحبتہ اور اپنی بیوی سے، وبنیہ اور اپنے بیٹوں سے، یعنی اپنے تمام رشتہ داروں سے بھاگے گا،
لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، اس دن ہر شخص کے لیے ان میں سے یومئذ اس دن شأن ایک حال ہوگا یغنیہ جو اسے دوسروں سے بے پرواہ کر دے گا. یعنی ہر بندہ اپنے پسینے میں ڈوبا ہوگا. ہاں عرق میں غرق، یہاں پہ شأن سے مراد کیا عرق میں غرق، انسان عرق میں غرق ہوگا، وہ اپنے پسینے میں ڈوبا ہوگا، وہ اس کو دوسروں سے مستغنی کر دیں گے، دوسروں کا اس کو کوئی خیال نہیں رہے گا، حتیٰ کہ اپنی سگی اولاد، اپنے بیوی، اپنے بچے، اپنے ماں باپ، ان سب کا، اپنے بھائی بہن، کسی کا کوئی خیال نہیں رہے گا. اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے بعد آخرت میں متقین کا جو انجام ہوگا اس کا تذکرہ فرما رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وجوہ یومئذ مسفرہ، وجوہ کئی چہرے، یومئذ اس دن یعنی قیامت کے دن، مسفرۃ چمکنے دمکنے والے ہوں گے، ضاحکۃ مستبشرہ ہنسنے والے ہوں گے، ہاں مستبشرۃ حشاش بشاش ہوں گے، ہاں خندان شادان ہوں گے، حشاش بشاش ہنستے ہوئے ہوں گے. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل فرماتی. اس کے بعد مجرمین کا انجام ہے وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ، اور کئی چہرے اس دن ایسے ہوں گے علیہا کہ ان پر غبرۃ غبار ہوگا، ترحقها قطرہ ڈھانپتی ہوگی ان کو سیاہی، ترحقها ان کو ڈھانپی ہوئی ہوگی، ڈھانپ رہی ہوگی، قطرۃ سیاہی، ان کے چہروں پر سیاہی چھائی ہوگی. اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، یہی لوگ ہیں جو کافر ہیں، ہاں اور فاجر ہیں، نافرمان ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حدود سے تجاوز کرنے والے ہیں. تو ایک اہل ایمان کا انجام ہے، متقی لوگوں کا انجام ہے، اور ایک کفار کا اور فجار کا انجام ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ دنیا میں بھی رکھے اور آخرت میں بھی نیک لوگوں والا انجام ہمارا ہو، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں جنت الفردوس میں داخل کر دے اور جہنم کے عذاب سے بچا لے. یہ جو صورتیں ہیں یہ انسان کو ہلا دینے والی ہیں، ان صورتوں کو یاد کرنا چاہیے، ان کو نمازوں میں پڑھنا چاہیے، خصوصاً تہجد کی نماز کا اہتمام کرنا چاہیے اور اس میں ان صورتوں کو پڑھنا چاہیے. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اپنی عافیت میں رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے. وباللہ تعالی التوفیق، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.